الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، آپ بہت دیر سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ مجھ سے بیشتر ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جہانگیر عالم صاحب قبلہ شمسی مدث اللہ العالی و نورانی سے بہت بہترین نعت خوانی سماعت کی، اور مجھ سے پہلے مفتی جہانگیر صاحب سے آپ نے سنا، ان سے پہلے اطہر بابو سے آپ نے سنا، ان سے پہلے بڑی بہترین اصلاحی گفتگو، معلوماتی گفتگو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قطب الدین صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی۔ بہت ہی لاجواب گفتگو ہو رہی تھی ماشاءاللہ۔ جب ان کی تقریر ہو رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا، حضرت آپ کی جب تقریر ہو رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کٹ گئے کربل میں بازوئے اہل بیت مگر، کٹ گئے کربل میں بازوئے اہل بیت مگر، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ بہت بہترین لاجواب گفتگو حضرت کی ہوئی، اور انشاءاللہ العزیز نائب قاضی شہر موتیہاری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا اللہ صاحب قبلہ نقش بندی کی بہترین تقریر خوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو پڑھا۔ اس پہ گفتگو کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے جس حدیث مبارکہ کو پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو اس سنت سے اعراض کرے، انکار کر دے، اسے اہمیت نہ دے، اسے اچھا نہ سمجھے، اس سے یہ کرنا بہتر تصور نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ یقیناً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قرار دیا، یہاں تک کہ نکاح اتنی عظیم سنت ہے، اتنی عظیم سنت ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اپنی پوری زندگی کو دین متین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ دین متین کی تبلیغ کرنے لگے، دین متین کی فلاح و بہبودگی چاہنے لگے، آپ جگہ بہ جگہ جاتے، تبلیغ کرتے رہتے، لیکن آپ نے نکاح نہ کیا تھا۔ فوراً ایک روز قسمت کے ستارے بیدار ہوئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غریب نواز کے پاس آتے ہیں، ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، میرے دین کا مددگار ہے، لیکن تو آج تک خود کو میری ایک عظیم سنت سے دور رکھا ہے۔ جیسے ہی حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے سنا، میرے نبی نے کہا میرے دین کے معین، تم تو میرے دین کے مددگار ہو، تم تو میرے دین کی تبلیغ کر رہے ہو، اس کی اشاعت میں سرگردہ نظر آتے ہو، لیکن اب تک تو نے نکاح کیوں نہ کیا؟ جیسے ہی اتنا کہنا تھا، فوراً حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے 590 ہجری میں فوراً آپ نے نکاح کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اس لیے یہ نکاح بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔
یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے. یہاں پہ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام جلوہ بار ہیں. آپ ان سے پوچھے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ آدمی اگر نماز پڑھنے جاتا ہے تو وضو کیا، اب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہونے لگے. اب وہ ہر قدم پہ چل رہا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹائے جا رہے ہیں، ایک نیکیاں دی جا رہی ہے، ایک درجے بلند کیے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ لگے رہتے ہیں. وہ مسجد تک جاتا ہے، گیا وہاں پہ جا کر کے اس نے ظہر کی نماز کی ادائیگی کی، اب پھر وہ وہاں سے لوٹ رہا ہے. جیسے ہی اپنے منزل تک پہنچا، اپنے گھر پر آیا، اب نیکیوں کا لکھنا، نیکیوں کے درج کرنے کا سلسلہ یہ منقطع ہو گیا، اب بند ہو گیا. اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہندوستان کی سرزمین سے نکلا ہے، اب جب تک مدینہ طیبہ جانے میں جتنا دل لگے گا، خانہ کعبہ کا چکر لگاتا رہے گا، وہاں سے اس کے ارکان کی ادائیگی کر کے جب تک گھر نہ لوٹ جائے، اس وقت تک کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جاتے رہیں گے. رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ رہا ہے، اس نے سحری کیا، جب تک کہ افطار نہ کر لے اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شامل کر دیا جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے سحری کر کے روزہ رکھنے کی نیت کیا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جانے لگے. افطار کیا، اب نیکیاں لکھنا بند ہو گیا. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، مصطفیٰ کے اس عظیم سنت پر کہ مسلمان پوری زندگی میں ایک بار نکاح کرتا ہے اور پوری زندگی عبادت میں داخل کر دیا جاتا ہے، پوری زندگی وہ عبادت میں شامل کر دیا جاتا ہے. یہ اتنی عظیم عبادت ہے نکاح. اب کیسے پوری زندگی داخل ہوتی ہے؟ ازدواجی زندگی بڑے محبت کی زندگی گزر رہی ہے، بیوی کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے، عبادت ہے. اس کے نفقے کا خیال کر رہا ہے، یہ عبادت ہے. اولادوں کی پرورش کر رہا ہے، یہ عبادت ہے. گویا کہ ایک ایک لمحے جو ازدواجی زندگی ایک ساتھ محبت سے گزار دیتا ہے، اس کی پوری زندگی کو عبادت میں داخل کر دیا جاتا ہے. اتنی عظیم عبادت ہے کہ انسان نکاح زندگی میں ایک بار کرتا ہے اور پوری زندگی عبادت میں داخل کر دیا جاتا ہے. پوری زندگی تک وہ عبادت ہی میں مشغول رہتا ہے. کتنی عظیم عبادت ہے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نکاح اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد دلہن گھر میں آ گئی، ہمارے امام صاحب قبلہ ماشاءاللہ ان کی شادی ہے، بڑے اخلاق مند آدمی ہیں اور بڑے باوقار عالم دین بھی ہیں. ہمارے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کے علم، ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری کو دیکھ کر کے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کہیں اچھی جگہ پہ رکھا جائے. اور میں نے اپنے ہی گاؤں میں جگہ، کوئی آدمی اپنے لیے خوب اچھے کو تلاش کرتا ہے نہیں، یہ اتنے اچھے ہیں کہ ہم لوگ ساتھیوں کا اتفاق ہوا کہ انہیں کیوں نہ کہیں اپنے اچھی جگہ پہ رکھا جائے. اس لیے ہم لوگوں نے ان کو ہم نے اپنے گاؤں میں رکھا. بڑے بہترین طریقے سے یہ آج خدمت کر رہے ہیں، بہت بہترین ان کی خدمت ہے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نکاح کیا، نکاح کر کے اپنی دلہن کو گھر لے کر کے آیا، اب دلہن اپنے گھر میں ہے، اب وہ بسم اللہ خوانی کر کے، بسم اللہ پڑھ کر کے دلہن کے گھر میں اس کا شوہر دولہا قدم رکھتا ہے اور دعائیں جوزین پڑھ کر کے اگر اس سے ہم بستری کرتا ہے اور اسی ہم بستری کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے اولاد کی بشارت عطا فرما دیتا ہے. جب اس کے گھر میں ایک اولاد پیدا ہوگی اور پوری زندگی میں وہ اولاد اگر ایک بار سانس لے گی تو ایک بار سانس لینے کی بنیاد پر ماں باپ کو 70 سالوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. آپ سوچ کر کے دیکھیں، اگر اولاد ایک بار سانس لے تو 60 سال کی عبادتوں کا ثواب ماں باپ کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. اب ایک اولاد ایک ہی سانس لے اپنی زندگی میں،
एक मिनट में न जाने कई 100 मर्तबा इंसान लेता है। तो फिर आप सोच करके देखें, अगर वो दुआ पढ़ करके हम दाखिल होते हैं, उसके बाद अगर औलाद होती है तो उसके एक एक सांस के बदले में 60-60 साल के बराबर नेकियों का सवाब लिखा जाता है। ये निकाह वाकई बड़ी अजीम इबादत है, बड़ी अजीम इबादत है। उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, काज़ी शहर मोतिहारी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये किसी को एक वक्त नमाज पढ़ते हुए देख ले तो उसके ईमान की जमानत नहीं दे सकते, उसके ईमान के हिफाजत की जमानत नहीं दे सकते, नहीं कह सकते कि इसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। अगर कोई हज करने चला जाए तो देख करके ये नहीं कह सकते कि ये हज कर लिया, इसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। किसी को रोजा रखते हुए देख करके नहीं कह सकते कि हाँ इसने रोजा रखा है, इसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन निकाह ये इतनी अजीम इबादत है कि इंसान एक बार निकाह करता है तो नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान मुकम्मल। जिंदाबाद। इतनी अजीम इबादत का नाम निकाह है। एक बार आदमी निकाह करता है और आम फाम मुफ्ती साहब, काजी साहब, इमाम साहब, ये लोग आधे ईमान की जमानत नहीं दे रहे हैं, बल्कि नबियों के ताजदार इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जिसने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह। सोचिए कितनी अजीम इबादत का नाम निकाह है, इसलिए निकाह से दूर मत रखिए। आज हमारे यहाँ लोग जब तक कमाएगा नहीं, अपने पाँव पे दौड़ेगा नहीं, उस वक्त तक के इसका निकाह नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गुर्बतो अफलास की जिंदगी गुजार रहा हूँ, ऐ नबियों के ताजदार मेरे लिए दुआ फरमा दे या कोई वजीफा बता दे, मैं बहुत गुर्बत में हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं, तुम निकाह कर लो, तेरे रिस्क में से बरकत अता कर दिए जाए। हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं हैं, इसलिए हम निकाह न करें, अपनी नबी की जिंदगी को पढ़े और उस एतबार से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। हमारे रिस्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत को खुद नाज़िल फरमा देगा। यहाँ पे 2 शादी है, वक्त बहुत कम है, इसलिए निकाह की फजीलत आपने सुन ली। और बेटी को रुखसत करते वक्त आदमी को क्या करना चाहिए, वो आखिरी बात सुन ली ताकि सबों को वक्त मिले। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया, उसके बाद जब आपने रुखसत किया तो रुखसत करते वक्त सय्यदा फातिमा से फरमाया नबी ने, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, तुम अली के घर जा रही हो। अली बहुत अमीर नहीं है, अली के पास बहुत मालो दौलत नहीं है, लेकिन सब्र करना और कभी अली से किसी ऐसी चीज के बारे में फरमाइश मत करना कि अली को पछतावा हो कि नबियों के ताजदार की बेटी ने हमसे सवाल किया और मैं पूरा न। ऐ मेरी बेटी फातिमा, इसलिए किसी चीज के बारे में सवाल मत करना। इसीलिए जिंदगी की मराहिल तय करने में एक ऐसा वक्त आया कि हजरत फातिमा ने 3 दिन का फाका कशी किया, लेकिन घर में कोई दाना गल्ला मौजूद नहीं थे। हजरत अली एकाएक हाजिर हुए। अली फरमाते हैं, कुछ खाने के लिए ले आओ। हजरत फातिमा खामोश है, कुछ नहीं बोलती हैं। अली फरमाते, क्या कुछ नहीं है? हजरत फातिमा कहती है, ऐ मेरे सरताज, घर में कुछ नहीं है। हजरत अली फरमाते, फातिमा तो फिर तूने कहा क्यों नहीं? नबी की उस बेटी ने कहा था, ऐ मेरे सरताज, मेरे वालिदे मोहतरम ने जब मुझे रुखसत किया था तो मुझे तलकीन किया था, मेरी बेटी फातिमा अली अमीर नहीं है, बहुत ज्यादा मालदार नहीं है, इसलिए अली से कभी सवाल मत करना। इसलिए मैं
نے آپ سے سوال نہیں کیا۔ اس لیے نبی کے زندگی کو، نبی کے ایک ایک جملے پر غور کیجئے اور اپنی بیٹی کو بھی رخصت کرتے وقت یہ تلقین کیجئے کہ ان کی حیثیت کو دیکھ کر کے ہی تم کچھ سوال کرنا۔ اور ایک چیز، جب آپ اپنی بیٹی کو جب رخصت کیجئے تو ادھکتر رخصت کے وقت جب انسان ایک منزل کو چھوڑ کر دوسرے منزل کے طرف جاتا ہے، سفر پر ہوتا ہے، تو اس کی دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں، دعائیں بہت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا ایک والد اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت بیٹی کے قریب چلا جائے، اپنے دامن کو پسار دے اور کہے میری بیٹی تو جب تک میرے گھر میں تھی میرا گھر خوشیوں سے لہلہاتا رہا۔ اے میری بیٹی، یقیناً اللہ نے تجھے میرے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، یقیناً تو میرے لیے رحمت بن کر کے آئی۔ تو جب تک میرے گھر میں رہی میں بہت پریشان کن ذہن لے کر کے گھر میں آتا، لیکن تجھے دیکھ کر کے سارے غم کو بھول جاتا اور خوشیوں مسرت و شادمانی میں اچھلنے لگتا تھا۔ لیکن اے میری بیٹی، آج تو جا رہی ہے، اس غریب باپ کو تو تنہا چھوڑ کر کے جا رہی ہے۔ میری بیٹی، رب کے بارگاہ میں ہاتھ کو دراز کر کے اس غریب باپ کے لیے دعا کر دے اور رب سے اپنی بیٹی کے سامنے اپنے دامن کو پسار کر کے کہے میری بیٹی اب اس غریب باپ کے لیے تو رب کی بارگاہ میں فریاد کر دے، کہہ دے اے پروردگار میں تو جا رہی ہوں، لیکن جس طریقے سے آج تک میرا گھر خوشیوں مسرت و شادمانی کا ایک محل بنا رہا، مولا تبارک و تعالی ان خوشیوں کو تو قیامت تک سلامت رکھنا اور پھول سے بالکل اس گھر کو بالکل خوشبو سے معمور فرما۔ بیٹی دے کر کے اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو، یقیناً پوری زندگی ایک باپ اور ایک بھائی خوشیوں سے مچلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایک آپ نصیحت کر دے اور کہے میری بیٹی، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کو کوئی فریج دیتا ہے، کوئی فریج دیتا ہے، کوئی واشنگ مشین دیتا ہے، ہر قسم کے ساز و سامان دیتا ہے جہیز کی صورت میں۔ میری بیٹی، یہ تیرا غریب باپ جو ہو سکا تجھے دیا، لیکن ایک خاص تحفہ میں نے تیرے لیے رکھا ہے، ایک خاص تحفہ بڑی عظیم کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، میں وہ قرآن تجھے دے رہی ہوں۔ لیکن اے میری بیٹی، تم عہد کرو جس طریقے سے آج تک جانے والی بیٹیاں قرآن لے کر کے تو گئی ہے، لیکن گھر میں جانے کے بعد کسی نے اپنے گھر کے لیے اس کو زینت بنا کر کے رکھ دیا ہے، کسی نے اسے بالائے طاق رکھ دیا، اس کے اوپر گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، لیکن اسے خیال نہیں آتا کہ ایک روز قرآن نکال کر کے اس کی صفائی کر لوں، اس کی تلاوت کر لوں۔ لیکن اے میری بیٹی، تو مجھ سے عہد کر کے جا کہ تم جاؤ گی میرے دیے ہوئے کسی اور سامان کی حفاظت کرو یا نہ کرو، لیکن میں خدا کی مقدس کتاب قرآن تجھے دے رہا ہوں۔ ہر روز صبح بعد نماز فجر ایک بار قرآن کی تلاوت ضرور کر۔ زندہ باد۔ اس لیے یہ ایک باپ اپنی بیٹی سے عہد لے لے، میری بیٹی جا رہی ہو، تم روز کچھ کرو نہ کرو، میرے دیے ہوئے سامان کی حفاظت کرو یا نہ کرو، لیکن جو قرآن میں دے رہا ہوں اس کی حفاظت کرنا صرف صفائی کے ذریعے نہیں بلکہ اس کی حفاظت تم تلاوت کے ذریعے کرنا، اپنے دل کو بھی نور سے معمور کرنا، اور جب جب تو تلاوت کرے گی تیرے گھر میں رحمت کے برسات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، تیرا گھر بالکل جنت نما بنتا نظر آئے گا۔ اپنی بیٹی کو اتنی تلقین کر کے تب اپنی بیٹی کو رخصت کرے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں جو بھی باپ اتنے عہد لے کر کے یہ تلقین کر کے اپنی بیٹی کو بھیجے گا، کبھی بیٹی کے سسرال سے کسی قسم کی کوئی شکایت سننے کا موقع نہیں، بلکہ سسرال والے ہمیشہ تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج تک میرے گھر میں صبح صبح قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئی، لیکن فلاں صاحب آپ کی بیٹی جب سے آئی ہے صبح میں اٹھتا ہوں تو قرآن کی تلاوت میں سنتا ہوں۔
یہ تلقین کرے، اپنی بیٹی کو بتائے، بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھائے، کوئی اور زیور دے یا نہ دے، حضرت فاطمہ الزہرا کے سیرت کو ان کے لیے زیور بنا کر کے انہیں عطا کر دے اور پھر انہیں رخصت کر دے۔ آپ کی بھی پوری زندگی لہلہاتی رہے گی اور ان کی بھی زندگی پوری خوشیوں سے مچلتی ہوئی نظر آئے گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس شادی خانہ آبادی کو آباد فرمائے اور کامیابی و کامرانی کے ساتھ اسے ہمکنار فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔